السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 جون 2021 ہے۔ آج ہمارا پہلا سبق ہوگا، تو سب سے پہلے علم تفسیر کے بارے میں آپ کچھ مبادیات، کچھ بیسکس سمجھ لیں تاکہ قرآن پاک کی تفسیر سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ علم التفسیر، یہ تفسیر فسرون سے مشتق ہے، فسرون سے نکلا ہوا ہے، جس کے معنی ہے کھولنا، جس کے معنی ہے کھولنا۔ تو علم تفسیر کو علم تفسیر اسی لیے کہتے ہیں کہ علم تفسیر میں قرآن پاک کے معنی اور مفہوم کو کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے، اسی وجہ سے علم تفسیر کو علم تفسیر کہتے ہیں۔ باقی قرآن پاک کی تفسیر کے جو مآخذ ہیں، یعنی قرآن پاک کی تفسیر کن کن طریقوں سے کی گئی ہے، مفسرین نے تفسیر کرنے میں انتہائی مشقتیں اٹھائی ہیں اور بہت محنت سے کام لیا ہے، لیکن قرآن پاک کی تفسیر کو ہم کس ماخذ سے لیں گے اور قرآن پاک کی تفسیر کیسے کریں گے؟ سب سے پہلی جو بات ہے، تفسیر کا ماخذ ہے، وہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے کی جائے، قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے کی جائے، یہ سب سے معتبر تفسیر ہے۔ جیسے مثلا قرآن پاک میں کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو مجمل ذکر ہوئی ہیں۔ مجمل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مصداق کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، وہ بیان نہیں ہوا، مجمل ذکر ہوئی ہیں، لیکن اس کی تفصیل وہ دوسری آیات کرتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھلا، ان لوگوں کا رستہ جن پر انعام ہوا ہے۔ اب جن پر انعام ہوا ہے، یہ بات مجمل تھی کہ ان لوگوں سے کون مراد ہے جن پر انعام ہوا ہے، تو قرآن پاک کی دوسری آیت نے اس کی تفسیر کر دی کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ لوگ جو نیک کام کریں گے وہ کن کے ساتھ ہوں گے؟ قیامت کے دن ان کا حشر کن کے ساتھ ہوگا؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، ان لوگوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، اور جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کیا ہے؟ الصدیقین والشہداء والصالحین، شہید، صدیق اور نیک لوگ۔ تو اس آیت نے واضح کر دیا کہ جن لوگوں پر انعام ہوا ہے، جس کا سورہ فاتحہ میں ذکر ہے، ان لوگوں سے مراد صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو تفسیر کا سب سے معتبر ماخذ وہ قرآن پاک خود ہے، کیونکہ عربی کا مقولہ ہے القرآن یفسر بعضها بعضا، کہ قرآن پاک کا بعض کی تفسیر کرتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے قرآن پاک کی تفاسیر لکھی ہیں، جس میں صرف انہوں نے اسی بات کو ملحوظ رکھا ہے کہ قرآن پاک کی تفسیر قرآن پاک سے ہو۔
دوسرا ماخذ علم تفسیر کا وہ حدیث ہے. اگر قرآن پاک کی کسی آیت کی تفسیر ہمیں قرآن پاک سے نہ ملے تو پھر ہم حدیث کی طرف رجوع کریں گے. حدیث ہمیں بتائے گی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے. حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دیکھا جائے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل کی طرف دیکھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی کیا تفسیر کی ہے. کیونکہ قرآن مجید نے بھی یہ بیان فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, اور ہم نے آپ پر کتاب نازل کی, کیوں؟ تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں. تو قرآن پاک نے خود کہا ہے کہ آپ مفسر ہیں اور قرآن پاک کو کھول کھول کر بیان کرنے والے ہیں. اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ فاتحہ میں آتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. تو سب سے پہلے قرآن پاک کی تفسیر ہم قرآن پاک میں دیکھیں گے. اگر قرآن پاک میں کسی آیت کی تفسیر ہمیں نظر نہ آئے تو پھر ہم حدیث کی طرف رجوع کریں گے. تیسرا ماخذ قول صحابی ہے, یعنی صحابی کا قول, اس کی طرف رجوع کریں. یعنی کسی آیت کی تفسیر قرآن پاک میں بھی نہیں اور حدیث میں بھی نہیں ہے تو پھر ہم صحابی کے قول کی طرف رجوع کریں گے. تفسیر کی کتابوں میں صحابہ کے اقوال ملتے ہیں آیت کی تشریح کے بارے میں, پھر ہم اسے لیں گے. صحابی آپ کو پتہ ہے صحابی کی تعریف, صحابی کسے کہتے ہیں؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہو. اور تابعی اسے کہتے ہیں جس نے صحابی کی زیارت کی ہو ایمان کی حالت میں اور حالت ایمان ہی میں اس کی وفات ہوئی ہو. تو تیسرا ماخذ علم تفسیر کا وہ قول صحابی ہے. اگر ہمیں کسی آیت کی تشریح نہ قرآن پاک میں ملتی ہے نہ حدیث میں ملتی ہے تو ہم قول صحابی کی طرف رجوع کریں گے کہ صحابی نے اس آیت کی تفسیر کیا کی ہے. اسی طرح اگر ہمیں آیت کی تفسیر نہ قرآن پاک سے ملتی ہے نہ حدیث سے ملتی ہے نہ صحابی کا قول اس کے بارے میں موجود ہے تو پھر ہم تابعی کے قول کی طرف رجوع کریں گے کہ کیا تابعین نے اس آیت کی تشریح کے بارے میں کوئی قول کیا ہے, کوئی ان کی بات موجود ہے. تو چوتھا ماخذ علم تفسیر کا وہ تابعی کا قول ہے, تو ان کے قول کی طرف رجوع کریں گے. اسی طرح اگر ہمیں کسی آیت کی تشریح نہ قرآن پاک سے ملتی ہے نہ حدیث سے ملتی ہے نہ وہاں قول صحابی موجود ہے اور نہ ہی قول تابعی موجود ہے تو پھر حدیث کی تشریح ہم کیسے کریں گے؟ لغت عرب سے, التفسیر بلغت العرب. لغت عرب سے ہم, کیونکہ قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے تو قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا ہے. قرآن پاک کی بہت زیادہ جو احکام کے علاوہ آیات ہیں اور علم العقائد کے علاوہ آیات ہیں, بہت زیادہ آیات ایسی ہیں کہ جن کا سمجھنا صرف عربیت پر منحصر ہے کہ آدمی کو عربی آتی ہو
تو آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے، صرف عربیت پر منحصر ہے. تو لغت عرب، اگر ہمیں کوئی آیت کی تشریح نہ قرآن پاک میں ملتی ہے، نہ حدیث میں، نہ صحابی کا قول موجود ہے، نہ تابعی کا قول موجود ہے، تو پھر ہم عربی زبان کے ذریعے اس آیت کی تشریح کریں گے. جب عربی زبان پر عبور حاصل ہوگا تو عربی زبان کے ذریعے اس آیت کی تشریح کریں گے. اور اگر ہمیں کسی آیت کی تشریح ان پانچوں مآخذ میں نہیں ملتی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ پھر ہم عقل سے کام لیں گے، یعنی التفسیر باستنباط و اجتہاد. تفسیر استنباط اور اجتہاد کے ذریعے کرنا. اور مفسرین نے یہ کام کیا ہے، جہاں مفسرین کو آیت کی تشریح کے بارے میں نہ قرآن پاک کی کوئی آیت موجود ہے، نہ حدیث کی، نہ صحابی کا قول موجود ہے، اور نہ تابعی کا قول موجود ہے، نہ لغت عرب سے وہ سمجھی جا رہی ہے، تو پھر انہوں نے اجتہاد سے کام لیا ہے. بہرحال یہ مفسر کے لیے یہ 6 چیزیں ضروری ہیں. جب وہ تفسیر لکھے تو اس وقت ان 6 چیزوں کا خیال رکھے. یہ تو ہو گئی قابل اعتبار مآخذ جو ہیں قرآن پاک کو لینے کے. قرآن پاک کی تفسیر میں جو قابل اعتبار مآخذ ہیں یہ تو وہ تھے. اور کچھ مآخذ ایسے ہیں جو ناقابل اعتبار ہیں، جن کو علم تفسیر میں نہیں لیا جائے. قرآن پاک کی تفسیر کے موقع پر اس کو نہیں لیا جائے گا. کچھ مآخذ ایسے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا ماخذ وہ اسرائیلیات ہیں، اسرائیلی روایات، جن کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے. اسرائیلی روایات، ان کو تفسیر میں ان کی اصل میں 3 قسمیں بنتی ہیں. پہلے اسرائیلی روایات کو سمجھ لیں کہ اسرائیلی روایات کہتے کسے ہیں. اسرائیلی روایت اصل میں اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، ان میں سے بعض لوگ مسلمان ہو گئے تھے تو انہوں نے اپنی کتابوں میں روایات پڑھی تھی، تو وہ تفسیر کرتے وقت ان کو تفسیر میں ملا دیتے تھے. تو جو اہل کتاب مسلمان تھے ان کی جو روایات تھی جو انہوں نے اپنے مذہب میں پڑھی تھی اور ان کو تفسیری روایات میں ملا دیا، وہ اسرائیلی روایات ہیں. جیسا کہ عبداللہ ابن سلام، صحابہ میں عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہود قوم سے تعلق رکھتے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے. ان سے بہت ساری اسرائیلی روایات مروی ہیں. اسی طرح کعب احبار رحمہ اللہ جو تابعی ہیں اور ان سے کافی روایات منقول ہیں. تو اسرائیلی روایات کا حکم یہ ہے کہ اسرائیلی روایات جن کا ایک تو اسرائیلی روایات وہ ہیں کہ جن کا صدق، جن کا سچا ہونا قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، تو ان اسرائیلی روایات کو تو مانا جائے گا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے اور فرعون کا غرق ہونا سمندر میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر پار کر لینا، یہ ایسی اسرائیلی روایت ہے جس کی قرآن و حدیث سے تصدیق ملتی ہے. لہذا اس کا قائل ہونا پڑے گا. اور کچھ اسرائیلی روایات ایسی ہیں کہ جن کا قرآن اور احادیث سے جھوٹا ہونا ثابت ہوتا ہے، تو ان اسرائیلی روایات کو نہیں لیا جائے گا. جیسے ہاروت ماروت کا واقعہ ہے، پہلے پارے میں آپ پڑھ لیں گے. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ. ہاروت ماروت جو کہ فرشتے تھے، ان کے بارے میں واقعہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ فرشتے تھے اور وہ کسی عورت پر جو ہے
کسی عورت کی طرف مائل ہو گئے وغیرہ وغیرہ، تو یہ ایسی اسرائیلی روایت ہے کہ قرآن اور حدیث سے اس کا جھوٹ ہونا ثابت ہوا ہے، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں قرآن پاک ہاروت اور ماروت کو فرشتے کہہ رہے ہیں، اور فرشتوں کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتوں کی صفات تو ایسی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو فرشتہ تو معصوم ہے، اور کسی عورت کی طرف مائل ہونا وغیرہ وغیرہ یہ تو ان کی عصمت کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا اس اسرائیلی روایت کا جھوٹا ہونا قرآن سے ثابت ہے، اس لیے ہم اس اسرائیلی روایات کو چھوڑ دیں گے۔ تیسری قسم اسرائیلی روایات کی وہ ہیں کہ جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت، یعنی نہ ان کا صدق سچے ہونے کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی ان کے جھوٹے ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ایسی اسرائیلی روایات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تصدقوها ولا تکذبوها، کہ ان اسرائیلی روایات کی نہ تصدیق کرو اور نہ تکذیب کرو، اس کا حکم یہ ہے۔ تو جو ناقابل اسرائیلی روایات، ہم اس سے اس وقت قبول کریں گے، تفسیر میں مفسر اسی وقت لے گا کہ جب قرآن و حدیث سے اس کا صدق ثابت ہو چکا ہو۔ دوسری قسم جو ناقابل اعتبار ماخذ ہے وہ تفسیر بالرأی ہے، جیسے آج کل کے دور میں بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ مفسرین کے اقوال کی کوئی ضرورت نہیں، اور جو ترجمے سے سمجھ میں آئے وہی سمجھ لو، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالرائے۔ اور تفسیر بالرائے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال بالرأی فی القرآن فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے قرآن پاک کے بارے میں اپنی رائے سے کچھ کہا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو لہٰذا تفسیر بالرأی اس کو ہم نہیں لیں گے، یہ مذموم ہے۔ تو یہ ناقابل اعتبار ماخذ ہیں، قابل اعتبار ماخذ بھی ہوئے کہ مفسر کے لیے وہ ضروری ہے، ان سے لے گا تفسیر، قرآن پاک کی تفسیر ان سے لے گا، اور ناقابل اعتبار ماخذ بھی آپ کے سامنے میں نے بیان کر دیے۔ اچھا ایک اور بات سمجھے کہ جب آپ قرآن پاک کی کوئی سورت، جی ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کوئی سوال کر سکتا ہے، کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال کر سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ نے وعلیکم کہا السلام۔ کہ کبھی کبھی اپنے عقل کو استعمال کر سکتا ہے انسان کچھ جی قرآن آیت کو سمجھنے کے لیے، لیکن پھر آپ نے کہا کہ اگر بغیر رائے والی کوئی بات ہو تو پھر وہ اصل جہنمی میں بات۔ جی جی اصل میں وہ ماخذ ہے مفسر کے لیے، وہ علم تفسیر کا ماخذ ہے مفسر کے لیے، یعنی جو قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہا ہے وہ اپنی عقل استعمال کر سکتا ہے، عام لوگوں کی بات مراد نہیں ہے۔ اور جس حدیث میں من قال بالرأی فی القرآن فرمایا گیا ہے وہ عام لوگوں کی بات ہے کہ جو بھی آئے اور تھوڑا سا ترجمہ اس نے سیکھا اور قرآن پاک کے بارے میں اپنی رائے دے دی تو یہ ٹھیک نہیں۔ جی کوئی اور؟ السلام علیکم استاد صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ ہم جو تفسیر انشاءاللہ ہمیں ہمیں شروع کی ہے، تو اس کے لیے جی ہمیں کیا کوئی نوٹس بنانے کی بھی ضرورت ہے یا بس ہم قرآن حکیم پر ہی جو ہے اکتفا کریں گے؟ اور کون سی کتاب آپ ہمیں پڑھائیں گے تفسیر کی، کچھ واضح فرمائیں گے؟
اچھا، اگر آپ علم تفسیر کے بارے میں مطالعہ ہی کرنا چاہتے ہیں تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہوگا کہ آسان ترجمہ قرآن آپ اسے ترجمہ بھی دیکھیں. جب آپ نے ترجمہ دیکھا ہوگا تو پھر اس کا ضبط اور اس کو یاد کرنا آسان ہوگا, اور اس کی مختصر تفسیر لکھی ہوتی ہے وہ بھی دیکھ کر آئیں. اور استاد اگر صاحب آپ اس نے کی نوٹ کی, PDF مل جائے جی اس کی PDF مل جائے گی؟ ہاں PDF مل جائے گی, پلے اسٹور سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. جی درست، جزاک اللہ. تو اس کے لیے ہمیں نوٹس وغیرہ بنانے کی ضرورت ہے، مطلب جو روز آپ بیان فرمائیں گے نہیں لیکچر اگر میں؟ آپ نہیں اگر آپ نوٹ بنانا چاہتے ہیں تو نوٹس بنا لیں, اس میں کوئی حرج نہیں. درست. تو اس کا بعد میں کوئی امتحان وغیرہ کا بھی کوئی سلسلہ ہوگا، جائزہ؟ یہ گروپ کے ایڈمن حضرات وغیرہ آپ کو بتا دیں گے گروپ میں, جی اس پہ مشورہ کر لیں گے. جی درست، جزاک اللہ. جی کوئی اور کسی نے پوچھنا ہو کوئی بات؟ اندازاً پورا قرآن ختم کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا آپ کا خیال ہے؟ پورا قرآن پاک ختم کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا, لیکن اگر آپ ایک ترتیب سے چلتے ہیں, مثلا روزانہ ایک رکوع پڑھتے ہیں تو جتنے رکوع ہیں اتنے دن لگ جائیں گے, صحیح اگر ایک صحیح. ترتیب سے چلتے ہیں. لیکن بعض اوقات تفسیر طویل ہو جاتی ہے, لمبی ہو جاتی ہے, تو پھر اس کی وجہ سے جو ہے رکوع بھی پورا نہیں ہو پاتا. لیکن ہاں یہ بات ہے, تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ مشورہ کر لیں گے. جی کوئی اور کوئی بات پوچھنا چاہتا ہوں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ استاد جی. وعلیکم السلام. جی استاد جی تفسیر کرنے والے ایک اور بات بیان کرتے ہیں کہ جو مفسر ہے اس کو موجودہ جو ہوتا دین کے بارے میں یا اس سے پہلے جتنی انبیاء کے اوپر دین اترا تھا اس کو ایسے کہتے ہیں جیسے کہ ان کی شریعتوں کے بارے میں علم ہونا چاہیے. جی استاد جی کیا ٹھیک ہے. بات ایسی ہے جو اس کو کیسے وہ تھوڑی سی اس کو وضاحت کر دیں؟ اچھا, یہ مفسر کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی مفسر کے لیے یہ چیز ضروری ہے؟ جی اچھا, یہ بات ٹھیک ہے؟ تمام شرائع کا علم نہیں, تفسیر میں اس بات کی ضرورت تو نہیں ہے کہ آپ کو تمام شرائع کا جو ہے کلی طور پر علم ہو, ایسی بات ضروری نہیں. ہاں بعض آیات میں اسرائیلی روایات جو ہے ذکر کی جاتی ہیں تو اتنی ہی کافی ہیں, اور وہ جو ہے ان کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ مفسرین کتابیں پڑھیں گے, بڑی بڑی کتابیں پڑھیں گے, تو ان میں آپ کو یہ باتیں مل جائیں گی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی وہ قرآن مجید کے ترجمے کو اور اس کی آیت کی فہم و تفہیم کے لیے کون سا طریقہ استعمال کیا تھا؟ قرآن پاک سمجھنے کے لیے؟ جی ہاں جی ہاں جی فہم و ہاں تفہیم کے لیے, کیونکہ اکثر جو ہے ترجمہ ہی پر اتفاق کیا جاتا ہے, فہم و تفہیم نہیں ہوتی ہے. بالکل اچھا ٹھیک ہے. سب سے پہلے ترجمہ جو ہے نا, ترجمہ چونکہ آپ نے صرف و نحو نہیں پڑھی ہے, عربی قواعد عربی گرامر آپ نے نہیں پڑھی ہے, تو میرا مشورہ آپ کو یہی ہے کہ حافظ نظر صاحب کا ترجمہ ہے, حافظ نظر صاحب کا وہ لفظ لفظ کا ترجمہ ہے, یعنی با محاورہ ترجمہ بھی ہے, سلیس ترجمہ بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک لفظ کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے حافظ نظر صاحب کو, اس کی PDF بھی مل جائے گی آپ کو. تو سب سے پہلے تو ترجمے کے لیے وہ استعمال کیا جائے, اور اس جی کے افہام و تفہیم کے لیے جو ہے کوئی آسان سی تفسیر, جیسے آسان ترجمہ قرآن ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا, آپ وہ استعمال کریں. جی یہ جو درس نظامی وغیرہ میں جو طلباء کو پڑھایا جاتا ہے
اس میں اور ہم جو پڑھ رہے ہیں اس میں کیا فرق ہے تفسیر؟ اس میں فرق زیادہ ہے، کیونکہ وہاں مثلاً یہاں صرف تفسیر ہو رہی ہے قرآن پاک کی، وہاں تفسیر جب ہوتی ہے تو لغوی صرفی تحقیق بھی ہوتی ہے، علم بلاغت کے قواعد بھی بیان کیے جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر جب یعنی قرآن پاک کی تفسیر مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جلالین پڑھائی جاتی ہے وہاں، اور اس کے بعد پھر تفسیر بیضاوی پڑھائی جاتی ہے، اور تفسیر بیضاوی میں تو تقریباً تمام علوم کا اجرا ہے، علم منطق، علم فلسفہ، علم الکلام، علم الفقہ وغیرہ وغیرہ۔ روزانہ کلاس اسی میں ہوگی؟ جی انشاءاللہ اسی وقت ہوگی۔ جی کسی نے کوئی بات اور پوچھنی ہو؟ تفسیر سمجھنے کے لیے اپنا ترجمہ آنا ضروری ہے۔ جی جی دوبارہ پوچھے، کیا پوچھے؟ قرآن مجید کا مرحلہ تفسیر کا ترجمے کے بعد ہوتا ہے، تو پہلے ترجمہ سمجھ میں آنے کے بعد ہی تفسیر سمجھ میں آئے؟ ایسے ہی ہے، تو اس کے لیے مطالعہ ضروری ہے، مطالعہ ضروری ہے کہ کم از کم پہلے آدمی کو ترجمہ تو آئے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو لفظ بلفظ ترجمہ پڑھاؤں، پھر اس کے بعد محاورہ ترجمہ ہوگا تو آپ کو ترجمہ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اگر مطالعہ کریں گے پہلے سے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا۔ جی جی کسی نے کوئی اور بات پوچھنی ہو؟ جی یہ ایڈمن صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں، کہہ دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا کچھ لوگوں نے سوال پوچھے تھے تو اس حوالے سے میرے ذہن میں کچھ باتیں آ رہی تھیں تو میں نے کہا وہ کر لوں۔ ایک تو ایک خاتون نے کہا کہ نوٹس وغیرہ بنانے کے لیے، نوٹس وغیرہ بنانے کے لیے میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ بیاض القرآن ملتی ہے، اس میں اوپر عربی لکھی ہوتی ہے اور نیچے اس کی جگہ خالی موجود ہوتی ہے، تو وہ نوٹس کے لیے اگر آپ وہ لے لی خریدنے تو وہ زیادہ بہتر رہے گی کہ اس میں مطلب جو آئے تو اس سے متعلق اس کے نیچے ہی اس کو لکھ لیا جائے، اس کے متعلق جو بات آپ کو یہاں پہ بتائی جائے گی، اس کے سائڈ پہ بھی بالکل سفید کافی زیادہ اس کا حاشیہ موجود ہوتا ہے کہ کوئی بات اگر آپ نے نوٹ کرنی ہو، کوئی لکھنی ہو تو وہ وہاں پر۔ اور دوسری بات یہ کہہ رہے تھے کہ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ درس نظامی کے ترجمے میں اور یہاں پہ جو پڑھایا جائے گا اس میں کیا فرق ہے، تو اس حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ درس نظامی میں دراصل بنیادی طور پہ عربی قواعد اور صرف و نحو کی اس حوالے سے بحث ہوتی ہے، اور دوسرے اور بھی وہ اس میں بحث ناسخ منسوخ کی بحث ہوتی ہے، پھر احکام کی اس سے مستنبط ہوتے ہیں، فقہ کے احکام مستنبط ہوتے ہیں، یہ ساری باتیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ تو عام آدمی چونکہ اس کا ان چیزوں کے ساتھ اتنا تعلق نہیں ہوتا، اس کو ان چیزوں کی اتنی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، تو قرآن پاک کا جو عمومی موضوع ہے یعنی کہ جو انذار ہے، واعظ و نصیحت ہے، آخرت کی تیاری ہے، یہ چیزیں چونکہ قرآن پاک کا بنیادی موضوع ہوتا ہے تو عام عوام کے لیے انہی چیزوں کو۔ کی آواز نہیں آ رہی؟ میری آواز نہیں آ رہی؟ کیا میری آواز آ رہی ہے؟ کٹ کٹ کے آ آواز رہی ہے۔ اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فرق جو بنیادی فرق وہ یہ ہے کہ مدارس کے اندر جو علماء کو پڑھائی جاتی ہے اس میں احکام سے متعلق وغیرہ اس میں استنباط ہوتا ہے، فقہ کے مسائل ہوتے ہیں، علمی کلام کے مسائل ہوتے ہیں، یہ ساری ابحاث وہاں پہ پڑھائی جاتی ہے، لیکن عام آدمی کا چونکہ ان کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تو ان کو وہ چیزیں نہیں بتائی جاتی، کیونکہ اگر ان کو اس چیز کی طرف رکھیں تو جو قرآن پاک کا جو اصل پیغام ہے دعوت کا، فکر آخرت کا، اور جو قرآن پاک نصیحت اور واعظ کرتا ہے اور آخرت میں جو گناہوں سے بچنے کی تلقین جو قرآن پاک کا موضوع ہے،
تو اس کی طرف زیادہ پھر وہ التفات نہیں ہو پاتا. اسی وجہ سے جو عام جو کہا جاتا ہے کہ جن کو مطلب عام آدمی کو جو تفسیر وغیرہ کرائی جاتی ہے اس میں صرف ترجمہ اور اس کا جو مفہوم اور اس کا مطلب اور اللہ تعالیٰ جو اپنے بندوں سے خطاب کر رہے ہیں کیا چاہتے کیا ہیں صرف اس چیز کی وہ اس میں تفسیر میں وہ پڑھایا جاتا ہے. ایک اور صاحب نے بات کی تھی کہ خاتون نے بلکہ بات کی تھی کہ آپ نے ایک طرف کہا کہ عقل کا استعمال اور دوسری طرف عقل کے استعمال کی ممانعت کے ذاتی رائے سے اور اپنے بارے میں تفسیر بھی رائے کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے بارے میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ایک آدمی جو قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے قرآن و حدیث کے اوپر اس کی گہری نظر ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کا ایک مذاق بن جاتا ہے, ایک ذوق بن جاتا ہے, شریعت کا ایک ذوق اس کے دماغ میں بن جاتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز شریعت کے مطابق ہے, یہ شریعت کے مخالف نہیں ہے. اس کو مقاصد شریعت کہا جاتا ہے کہ مطلب آپ کوئی بات آپ کے سامنے آ جاتی ہے اس کا براہ راست احادیث میں یا قرآن میں تذکرہ تو نہیں ہوتا اس چیز کے حوالے سے, لیکن وہ قرآن و سنت کو پڑھنے کی وجہ سے ایک قرآن و سنت اور شریعت کا ایک ذوق معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیز آیا اس کے ذوق کے مطابق ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے وہ جو مجتہد ہوتا ہے وہ قرآن و سنت کے اوپر مکمل عبور رکھتا ہے تو اس کا ایک ذوق بنا ہوتا ہے, وہ شریعت کی مذاق اور اس کے مزاج سے واقف ہوتا ہے. تو اس لیے اگر وہ کوئی ذاتی رائے مطلب اگر ایسے کوئی مسئلہ آ جاتا ہے جہاں پہ قرآن و سنت اور اقوال صحابہ میں اس کو کوئی وضاحت نہیں ملتی ہے تو وہ اپنی ذاتی رائے سے کوئی اگر مطلب اس کے بارے میں رائے دیتا ہے تو وہ قرآن و سنت کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے. تفسیر بالرائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت اور شریعت کے مزاج کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک سائڈ پہ رکھ کر صرف لغت کے اعتبار سے ہی قرآن پاک کا ترجمہ اور اس کے مفہوم اور اس کے مطلب کو بیان کر دیا جائے. جیسے آج کل ہمارے معاشرے کے اندر منکرین حدیث ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں اور صرف قرآن پاک کو عربی لغت کی بنیاد پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایسے تفاسیر اور ایسے مفاہیم بیان کرتے ہیں کہ انسان سن کر جو ہے وہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ مفاہیم کہاں سے لے رہے ہیں. مطلب ایک اقیم الصلاح ہے نماز قائم کرو, اس کا ایک مطلب صاف مزے کہ نماز پڑھو. یہ 1400 سالہ تاریخ سے یہ نسل در نسل منتقل ہوتا آ رہا ہے. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں الصلاۃ کا مطلب نظام ہے, اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے نظام قائم کرو. اب نظام قائم کرو کے بارے میں پھر ان کی اپنی لمبی لمبی تفسیریں ہیں, لمبی لمبی ان کی تشریحات ہے, ذاتی رائے من گھڑت. تو یہ ہے تفسیر بالرائے کہ ایک انسان قرآن و سنت شریعت اس کو سب کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان کو اس کی پرواہ نہ کرے اور اپنی عقل کی بنیاد پہ جو اس کی سمجھ میں آئے اس کو جو ہے وہ قرآن کے نام پہ بنا کر پیش کرے. تو اس کو تفسیر بالرائے کہا جاتا ہے اور یہ حرام ہے اور یہ غلط ہے. بس یہ کچھ گزارشات تھیں جو میں کرنا چاہتا تھا. استاد محترم کا اچھا, شکریہ کہ نے مجھے اجازت دی. کچھ ایک بات ماشاءاللہ مولانا نے بہت اچھی بات فرمائی. دوسری بات یہ بھی ہے کہ تفسیر بالرائے میں اور جو تفسیر بالاجتہاد ہے اس میں فرق آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تفسیر بالاجتہاد وہی ہوتی ہے, دونوں عقل کے ذریعے ہوتی ہیں, لیکن دونوں میں بنیادی فرق یہ بھی ہے کہ تفسیر بالاجتہاد وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث اور جو 5 مآخذ بیان ہوئے ہیں ان کے مخالف نہ ہو. اگر ان کے مخالف ہوگا تو پھر یہ تفسیر بالرائے کہلائے گی, یہ تفسیر بالرائے کہلائے گی, تفسیر بالاجتہاد نہیں ہوگی. جیسا کہ آج کل قادیانی ہیں تو قادیانی سورہ صف کی آیت میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو پیش گوئی کی تھی کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا من بعد اسمہ احمد, میرے بعد نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا, تو کہتے ہیں اس احمد سے میں مراد ہوں. تو اب یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہے, یہ تفسیر عقل کے ذریعے ہوئی ہے, کسی مفسر نے ذکر نہیں کی اور یہ عقل کے خلاف, یہ قرآن و حدیث کے خلاف. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ آپ جو ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ آپ کسی کے والد نہیں ہیں اور آپ خاتم النبیین ہیں. تو قرآن پاک نے بھی آپ کو خاتم النبیین کہا, آخری نبی کہا. اب اگر کوئی بعد میں جو ہے قرآن پاک سے استدلال کر کے اپنی نبوت کا اظہار کرے گا
تو یہ عقل کے ذریعے اجتہاد، عقل کے ذریعے تفسیر کرنا ہے اور قرآن و حدیث کے مخالف ہے۔ اسی طرح خاتم میں قادیانی جو ہیں وہ تعویل کرتے ہیں کہ خاتم سے مراد ادھر مہر ہے، یعنی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگے گی وہ نبی بن سکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے ان کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نعوذ باللہ نبی آ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی تعویلات کرنا، عقل کے ذریعے تعویلات کرنا اور قرآن و حدیث کے مخالف ہونا، تو عقل کے ذریعے تعویل کرنا لیکن پانچوں مآخذ کے مطابق ہو تو وہ تفسیر بالاجتہاد ہے، اور عقل کے موافق تفسیر کرنا، عقل کے ذریعے تفسیر کرنا لیکن ان 5 مآخذ میں سے کسی کے خلاف ہو تو وہ تفسیر بالرأی ہے جو کہ مذموم ہے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ السلام علیکم۔